بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان قید کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وضاحت سے پہلے یہ شعر سنیں۔ رمضان آ گیا ہے تو شیطان کو مار دو، رمضان آ گیا ہے تو شیطان کو مار دو، فسق و فجور کا یہ لبادہ اتار دو، لوگوں کا دل دکھانا تجھے چھوڑ دینا ہے، لوگوں کا دل دکھانا تجھے چھوڑ دینا ہے، راضی کرو تو رب کو لوگوں کو پیار دو۔ جاننا چاہیے کہ عام طور پر دو چیزیں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہیں، ایک نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کی سرکشی، دوسرا شیطان کا مکر و فریب۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ نہ صرف خود بلکہ اپنے لاؤ لشکر اور چیلوں کی مدد سے دنیا میں اور انسان کو دین حق سے غافل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر رمضان المبارک کی اتنی برکت و فضیلت ہے کہ شیطان کو اس ماہ مبارک میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے ہاں، اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں شیطانوں کا جکڑ دیا جانا اس امر سے کنایہ ہے، یعنی شیطانوں کا قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے سے بعد رہتے ہیں اور اہل ایمان ان کے وسوسے قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے باعث حیوانی قوت جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے مغلوب ہو جاتی ہے۔ غضب اور شہوت ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں، اس کے برعکس قوت عقلیہ جو طاقت اور نیکیوں کا باعث ہے روزے کی وجہ سے قوی ہوتی ہے، جیسا کہ مشاہدہ میں ہے کہ رمضان میں عام دنوں کی نسبت گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ شیطانوں کو جکڑے جانے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ گناہوں میں منہمک ہونے والے اکثر لوگ رمضان میں بعد آ جاتے ہیں اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے وہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، اب پڑھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اب پڑھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کی محافل میں شریک ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ پہلے جن گناہوں میں علی الاعلان مشغول رہتے تھے اب ان سے بعد آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ جن کا عمل اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطانی وساوس ان کے شریر نفوس کی جڑوں میں سرایت کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ آدمی کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زمانے میں شر تو موجود ہے اور گناہ بھی مسلسل ہو رہے ہیں تو پھر شیطان کے جکڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان کی سرکشی اور طغیانی کی شوکت ٹوٹتی ہے اور اس کے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں اور اس کی بڑکائی ہوئی حال کچھ مدت کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا گل کھلاتا۔